ابھی جو بدلتی صورتحال ہے، اسرائیل کو جو یو ای نے جو سفارتی تعلقات بحال کرنے جا رہا ہے، اسے آپ کس طرح سے بیان کریں؟ دیکھیے، میں سیاسی مسائل میں دخل نہیں دیتا ہوں جب تک کہ وہ مسائل بہت زیادہ براہ راست عام انسانی زندگی اور اسلامی اور دینی اور مذہبی زندگی سے جڑ نہ جائیں۔ اور یہ مسئلہ یقیناً اسلامی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور اس پر ایک ہی تبصرہ ہے کہ یہ جتنے حکمراں مسلم اور عرب حکمراں اسرائیل کے تابع فرمان ہوتے جا رہے ہیں، یہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خائن ہیں، یہ مجرم ہیں، خائن ہیں۔ یہ دو الفاظ کافی ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دل رو رہا ہے، دل زخمی ہے۔ یعنی کہ جو ممالک بھی ان کی حمایت کرتے ہیں اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے میں، وہ بھی مجرم ہیں اور خائن ہوں گے۔ اسلامی اہداف، اسلامی مقاصد اور مسلم امہ کی مصلحتوں کو پامال کرتے ہوئے جو شخص بھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ کرے گا، وہ خائن ہے اور مجرم ہے۔ ہاں، کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جہاں اسلامی مقاصد محفوظ رہیں، اسلام محفوظ رہے، امت محفوظ رہے، ملت محفوظ رہے، فلسطینی عوام، مظلوم عوام محفوظ رہیں، ان کے حقوق محفوظ رہیں۔ اس کے بعد آپ ان کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی معاہدہ کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ لیکن اگر حقوق پامال ہو رہے ہیں، فلسطینی پامال ہو رہے ہیں، مسلم پامال ہو رہے ہیں، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ معاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ معاہدہ اسلام اور انسانیت دونوں سے خیانت بھی ہے، جرم بھی ہے۔ اچھا، فلسطین آپ نے کہا، جیسے فلسطین کے عوام 48 سے مر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں آزادی کے لیے۔ بدقسمتی سے OIC، عرب لیگ، وہ بالکل غائب ہے، اور پھر ایسے میں ان کا آ جانا یہاں پہ UAE کا، اس کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا، تو یہ ایک امت مسلموں میں بے چینی نہیں ہوگی؟ یعنی کہ آپ نے انسانیت پر تجارت کو ترجیح دینے جا رہے ہیں۔ جہاں بھی دنیا میں، جہاں بھی اسلامی کاز ہے، مسلم کاز ہے اور انسانی کاز ہے، انسانی مسائل ہیں، وہ مسائل ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں فکر مند کرتے ہیں اور ہر ایک کو فکر مند کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں جو ذمہ دار سیاستداں اور ذمہ دار لیڈر ہیں، وہ ان مسائل پر بے چین ہیں، اور یہ بے چینیوں کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ انسان کو سکون اور اطمینان نہ مل جائے۔ اچھا، اسی میں واپس آتا ہوں ایام ازاں کی طرف۔ جو مجالس سید الشہداء جو تھی پہلے، اس میں قیام امام حسین کا جو مقاصد تھے، جو مقصد تھا، وہ بیان کیا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج کل اس میں کچھ ذاتیات کو زیادہ ترجیح دینی شروع کر دی گئی ہے، اور جو قیام کا مقصد تھا وہ پیچھے چلا گیا ہے۔ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کیا اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، یہ مسئلہ بہت ہی مبتلا بہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے اسباب بھی کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو علمی اور فکری سطح کا مسئلہ ہے کہ ممبر پر آنے والا، محراب میں آنے والا، عزاداری میں کے ممبر پر آ کر خطاب کرنے والا، اس کا ذاتی علمی معیار کیا ہے، اس کا ذاتی اخلاقی معیار کیا ہے، اس کا ذاتی فکری معیار کیا ہے۔ اگر علمی معیار، فکری معیار اور اخلاقی معیار بلند ہے، اور بلندی کا معیار کیا ہے؟ بلندی کا معیار یہ ہے کہ اگر واقعاً وہ تاریخ و سیرت اہل بیت سے آشنا ہے اور اس میں غرق ہے، اگر واقعاً وہ محبت اہل بیت و ولایت اہل بیت میں غرق ہے، اگر اس کے اخلاقیات بلند ہیں، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذاتی مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے۔ غور فرمائیں آپ، پھر اس کے مسائل، اس کے بیانات میں وہ مسائل آئیں گے جو انسان کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، انسان کو بلند کرتے ہیں، انسان کو اہل بیت سے قریب کرتے ہیں اور انسان کو خدا سے قریب کرتے ہیں۔ اب اگر انسان کوئی ایسا شخص آ گیا ممبر پر یا مجمع میں جس کا علمی معیار ہی نہیں ہے، فکری معیار نہیں ہے، خود اخلاقی معیار نہیں ہے، تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟